باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 43۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز کے بارے میں کل بیان ہو چکا تھا، آج بیان ہوگا زکوٰۃ کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ جو منکرین زکوٰۃ تھے مدینہ شریف کے اندر، ان کے خلاف حضرت صدیق اکبر محبوب دلبر رازدان نبی یار غار یار مزار انہوں نے جنگ کا اعلان فرمایا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی نمازیں آپ قبول فرما لیں، ہاں جی، باقی جو عبادات ہیں وہ ان کی قبول کر لیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس وقت جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ فیصلہ تھا، تو آپ نے فرمایا اے عمر، جب تو کفر کی حالت میں تھا تو اتنا دلیر تھا، اب تو مسلمان ہو کر کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ کی شریعت کے اندر ایک تل بھی، آپ نے فرمایا میں کمی کروں تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جن کی وجہ سے ہم زکوٰۃ دیتے تھے تو وہ تو اب چلے گئے ہیں، اب زکوٰۃ تک نہیں دیتے ہم۔ اس وقت صدیق اکبر نے اعلان جنگ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ اتنی دیر تک جنگ جاری رہے گی جب تک یہ زکوٰۃ دینے پہ آمادہ نہیں ہو جاتے۔ تو وہ روایت تو آپ نے بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، اس مرتبہ پھر سنانا چاہتا ہوں۔ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا اس کا نام تھا سالبہ۔ وہ ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کا نام تھا سالبہ۔ حتیٰ کہ وہ ہر وقت مسجد میں رہتے تو اللہ کے پاک نبی نے ان کا نام رکھ دیا مسجد کی کبوتری، مسجد کی کبوتری۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے۔ وہ ہر وقت مسجد میں رہتا، اللہ کے پاک حبیب نے اس کا نام رکھ دیا مسجد کی کبوتری۔ ایک دن وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، لینڈ لاٹ ہیں، میں ذرا کمزور ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین میرے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا بھائی تو نمازیں پڑھا کر، تو رازق وہ رب کی ذات ہے، وہ جو پہلے تمہیں دے رہا ہے اب بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس نے بارہا اصرار کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پہلے اس کی ایک بکری تھی، جب سرکار نے دعا فرمائی تو اس کی بکریاں بڑھ گئیں، حتیٰ کہ اگلے سال اور بڑھ گئیں۔ ایسے بڑھتی بڑھتی اس کی بکریاں مدینے کی وادی میں نہ سما سکی، مدینہ کی وادی میں اس کی بکریاں نہ سما سکی، حتیٰ کہ اس کو مدینہ سے باہر جانا پڑا۔ وہ بکریاں لے کر باہر چلا گیا۔ تو زکوٰۃ والی آیاتیں نازل ہوئیں۔ جب زکوٰۃ والی آیاتیں نازل ہوئیں نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ سالبہ کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے تم اپنی بکریوں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو سالبہ کیا کہنے لگا
ثعلبہ کے پاس جب حضور کے صحابہ آئے تو ثعلبہ کہنے لگا توبہ نعوذ باللہ، یہ تو ٹیکس ہے۔ کیا ہے؟ ٹیکس ہے، لہذا آپ دوسرے لوگوں سے لے کر آئیں، میں کچھ سوچتا ہوں پھر کچھ کرتے ہیں۔ ادھر ابھی ثعلبہ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ٹیکس ہے، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے پاک حبیب نے فرما دیا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک۔ ابھی صحابہ واپس نہیں آئے، آ کر بتایا نہیں ہے، تو صدقے جاؤں اس غیب دان نبی پہ جو کل کی خبریں رکھتے ہیں، جو کل کی خبریں رکھتے ہیں۔ آپ نے اسی وقت فرما دیا کہ ثعلبہ ہلاک ہو۔ دوسرے آدمیوں کے پاس صحابہ گئے، ان لوگوں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنا، اللہ کا پیغام سنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اونٹ کھڑے ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہے، جو اچھے لگتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے لیے لے جائیں۔ بعض لوگوں نے اپنے اونٹ نکال کر دے دیے جو اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ مال لے جائیں، یہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جب واپس پھر ثعلبہ کے پاس آئے تو ثعلبہ پھر انکار کر گیا، تو نبی پاک سرکار کے پاس جب صحابہ آئے تو سرکار نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس نے پھر زکوٰۃ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، اس میں وہ بکریاں لے کر آیا زکوٰۃ والی، کہتا ہے حضور یہ میری بکریاں ہیں، ان کی زکوٰۃ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ اللہ قبول نہ کرے، جس کی زکوٰۃ نبی پاک سرکار قبول نہ کریں، میں ابو بکر کون ہوتا ہوں اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا؟ آپ نے فرمایا جا لے جا اس کو، لے جاؤ واپس اس کو لے جاؤ۔ اس کی جب کچھ مال بڑھا نا تو پہلے وہ 5 وقت نمازیں، بلکہ تہجد گزار تھا، مسجد کی کبوتری اس کو کہا جاتا تھا۔ جب مال زیادہ ہوا تو اس کی فجر والی نماز گئی، جب اور مال بڑھا تو زور والی بھی گئی، جب اور مال بڑھ گیا عصر والی بھی گئی، جب اور مال بڑھا مغرب گئی، عشاء گئی، حتیٰ کہ 7ویں دن جمعہ آ کر پڑھتا تھا وہ بھی گیا، اور سال کے بعد عید آ کر پڑھتا تھا وہ بھی گئی۔ مال کی وجہ سے توبہ نعوذ باللہ اس کی ساری نمازیں جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی۔ اب سنیے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں وہ بکریاں لے کر آئے۔ حضرت صدیق اکبر 2.5 سال آپ نے حکومت فرمائی، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم آپ نے 10 سال تو کچھ ماہ آپ نے حکومت فرمائی ہے۔ وہ بکریاں لے کر آیا، ہر سال لے کر آتا رہا، کہتا ہے حضور یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی زکوٰۃ کو اللہ قبول نہ کرے، جس کی زکوٰۃ کو نبی پاک سرکار قبول نہ فرمائے، صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی قبول نہ کریں، میں کون ہوتا ہوں عمر زکوٰۃ قبول کرنے والا؟ جاؤ لے جاؤ واپس۔ وہ لے کر چلا گیا، حتیٰ کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں وہ بکریاں لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا۔ ظاہر بات ہے پہلے سے زیادہ ہو گئی ہوگی، زکوٰۃ تو سال کے بعد بڑھتی رہتی ہے نا، جس طرح مال کا نصاب ہوگا اسی لحاظ سے وہ لے کر آئے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین نے بھی وہی جواب دیا، آپ نے فرمایا جس کی زکوٰۃ کو اللہ قبول نہ کرے، جس کی زکوٰۃ کو نبی پاک سرکار قبول نہ کریں، جس کی زکوٰۃ کو صدیق اکبر قبول نہ کرے، فاروق اعظم جیسے صحابی قبول نہ کریں، میں کون ہوتا ہوں زکوٰۃ قبول کرنے والا؟ جاؤ واپس لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں وہ مرتد ہو کر مر گئے، جو مسجد کی کبوتری تھا، جو مسجد کی کبوتری۔ تو پتہ چلا کہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کا انجام بہت برا ہے۔ یہ ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے، امام غزالی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندے سونے اور چاندی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یا اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو سونا اور چاندی ہے اس کو اسی طرح تختیوں کے اندر اس کو ڈھالا جائے گا، ڈالنے کے بعد اس کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا،
جہنم کی آگ سے گرم کرنے کے بعد اس بندے کے گلے میں بھی کچھ تختیاں ڈال دی جائیں گی، کچھ اس کی پیشانی پہ اس کو داغا جائے گا، کچھ اس کی پشت پر لگائے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اتنی آہو بقا کرے گا کہ رب تعالیٰ مجھے معافی عطا فرمائے، لیکن اس وقت کوئی معافی ملنے والی نہیں ہے۔ سورج یہاں سے نکلے گا مغرب کی طرف سے، کدھر سے؟ مغرب کی طرف سے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب تک یہاں سے نکل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو آدمی کر چکا ہے وہ رب غفور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہے لیکن وہ توبہ کر کے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر دے تو وہ مولا تعالیٰ جو ہے وہ پھر تیرے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، تیرے سارے گناہوں کو اس نے معاف فرما دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے پھر میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنی چاہیے اپنے مال سے، زمین کا عشر بھی دینا چاہیے، وہ بھی اس زمین کی زکوٰۃ ہے جو تم نے فصل جو بوئی ہے اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کا عشر ہے، عشر بھی ادا کریں، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔